بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام ہم سب کی ضرورت. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، اس وقت جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو. دوسری جگہ ارشاد باری ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو. سورہ فرقان میں ارشاد باری ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور نیک کام کیے تو اللہ بدل دے گا ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. توبہ کی فضیلت میں کلام پاک میں بہت سی جگہ اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے توبہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں پردہ پوشی کرتا رہتا ہوں، بس تم مجھ سے معافی مانگو، میں یقیناً معاف کروں گا. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اس قدر خطائیں کرو گے کہ تمہاری خطائیں زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں اور تم اس کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ سے بخشش طلب کرو تو بے شک وہ کریم اللہ تم کو بخش دے گا. اور بات اتنی ہی نہیں، اس کریم نے توبہ کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھا ہے. اصل میں بات جو ہے وہ اللہ کی اپنے بندوں پر فضل و کرم اور اپنی مخلوق سے محبت کی ہے، اس کے رحمانیت اور رحیمی کی ہے اور اس کی عطا کی ہے. معزز سامعین کرام، بعض حضرات آپ کو ایسے مل جائیں گے جو لوگوں کے سامنے اس طرح کہتے ہیں کہ ارے بھائی، ہم تو بڑے گناہگار ہیں اور ہم ایسے ہی ہیں کہ ہماری دعا اللہ کہاں قبول کر لے گا. ہم بار بار توبہ کرتے ہیں پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ایسے میں بتاؤ بھلا اللہ ہمیں کیسے بخش دے گا. اس شخص کی ان سب باتوں سے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی متواضع شخص ہے، اس کو تو اپنی نااہلی اور نالائقی کا بہت ہی احساس ہے. مگر ایسے شخص کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتاً تو یہ شخص بڑا متواضع معلوم ہوتا ہے مگر حقیقتاً انتہائی متکبر ہے. یہ شخص متکبر اس معنی گر ہے کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ اپنے گناہوں کو عظیم سمجھ رہا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، عظمت اور وسعت شان سے زیادہ عظمت دے رہا ہے. پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے معاصی کے سمندر بھی حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت غیر محدود ہے، تو محدود کا غیر محدود سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. توبہ ہماری ضرورت ہے، اور عام طور سے آج کل لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیں، بس ہو گئی توبہ. جبکہ اصل یہ ہے کہ زبان سے استغفار کے ورد کے ساتھ دل میں شرمندگی اور ندامت ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، انما التوبۃ الندامہ، توبہ ندامت ہی کا نام ہے. برے کاموں اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں. ایسے ہی اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے
دل کی گہرائی سے ان گناہوں پر پچھتانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے کا نام توبہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ماہیت اور حقیقت یہ ہے کہ خطا کو یاد کر کے دل دکھ جائے اور اس کے لیے لازم ہے فوراً اس گناہ کو ترک کر دے اور دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جاؤں گا۔ پھر اگر کسی وقت نفس میں اس گناہ کی خواہش پیدا ہو تو مجاہدہ کر کے اس سے رکے، یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی حرام کاری کرے، رشوت اور چور بازاری جیسے گناہوں میں ملوث رہے، جھوٹ بولے، کسی پر تہمت لگائے، کسی کی غیبت کرے یا سنے چیزوں میں ملاوٹ کرے، خدا کے بندوں کو ستائے، کسی کے مکان پر یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر لے، یہ سب اور اس طرح کے بہت سے کام انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور انجام کار اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ کریم اپنے اس نادم بندے کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور پھر 4 باتوں کے ذریعے اس کا اکرام کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کو گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور نمبر 4، مرنے سے پہلے بے خوف اور مطمئن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا